علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. کہیں گے مولانا یہ سب لوگ حجروں میں بیٹھے رہتے ہوں گے، بیکار بے روزگار، کھانا وانا کو ان کو دے دیتا ہوگا اس لیے یہ عبادتیں کرتے رہتے ہوں گے. نہیں، اس میں آیت اللہ خمینی بھی شامل ہے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. کروڑوں انسانوں کی زندگی ان کے اشاروں کے اوپر چل رہی تھی، وہ بھی یہی کرتے تھے. اس میں بڑے نامی گرامی اساتذہ تھے جن کا کام صبح سے شام تک ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا تھا، تربیت کرنا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے. اس میں آیت اللہ بہجت جیسے نامی گرامی عرفاء تھے جو نہیں معلوم کیا کچھ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود یہی کرتے تھے. اب ہماری نظر میں ہم اتنے مصروف ہیں اور یہ لوگ اتنے بیکار بے روزگار ہیں کہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس اس کا وقت تھا. اچھا، ہمارے پاس اس کا وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا ان لوگوں کو تو کوئی جاب نہیں کرنی تھی، میں تو جاب کرنی ہے نا. کیوں ہم لوگ اس طرح ہیں؟ اچھا، کیا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جاب چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اپنی پرائرٹی کو صحیح سیٹ کر. تو مثلا میں کیسے مینج کروں گا اگر مجھے 8 بجے جاب پہ پہنچنا ہے اور 4 بجے اول وقت نماز پڑھنی ہے؟ رات کو مینج کر لوں، تھوڑا جلدی سو جاؤں. لیکن مولانا سارے خاندان کا ملنا ملانا اسی وقت ہوتا ہے، تھوڑا کم کر لوں. نہیں، یہ کم نہیں ہو سکتا، میں صبح سے کاٹ لوں گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں اگر بہت اچھی صورتحال رہی تو میں صبح کو آخری وقت میں کہیں اٹھ کر ایک نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد دوبارہ سو جاؤں گا. میں اس اچھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ کہے گا مولانا قضا پڑھنے میں کیا رہ جائے، زور اثر کے ساتھ قضا پڑھ لیں گے. تو میں اگر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا اور دوبارہ سو جاؤں گا اور 8 بجے جاب پہ پہنچ جاؤں گا تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا، تمہیں خدا نے برکتیں دینے کے لیے ایک وقت رکھا تھا، وہ تم نے مس کیا. اب یہ جو 8 سے لے کے 6 تک یا 5 تک تم نے جاب کرنی ہے نا، اس میں جوتے چٹکھاؤ گے تب بھی وہ نہیں ملے گا جو اس وقت مل جاتا. اب یہ ہوگا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. اب بھی کسی کو عقل آئے گی کام صحیح کر لے؟ نہیں. یہ وہ جو پہیا ہوتا ہے نا جس کے اندر جو چوہا گھوم رہا ہوتا ہے، ہیمسٹر ویل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ پہیا گھماتا رہے گا اور کبھی اس چوہے کو سوچنے کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹا تم نہیں چل رہے ہو، تم وہیں کھڑے ہو، پہیا گھوم رہا ہے، تمہاری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ کو اور مجھے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ جو دنیا نے ہمیں پیٹرنز بنا کے دیے ہیں، نہیں کہہ رہا بے جاب کے بغیر زندگی گزارنی ہے، کام کے بغیر. کب میں کہوں گا؟ وہ تو آیت اللہ قاضی طباطبائی فوراً کہتے تھے سب سے پہلے حلال کماؤ، حلال کماؤ، اس کے بغیر نہیں آنا میرے پاس. جو شرط ہے اسلام کے اندر، لیکن اس کے اوپر اپنی زندگی قربان کر رہے ہو اور ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے ہمیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی ہے کیا وہاں؟ تو بھائی لب لباب میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، وہ یہ کہ اس پہیے سے باہر آ کر ذرا سا یہ جج کرنے کی کوشش کرو یہ جو لوگ کامیاب ہوئے تھے ان کے فنڈامنٹلز کیا تھے، بنیادوں پہ محنت کر رہے تھے. اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو بھی میں کلیریفائی بار بار کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں لوگ کام نہ کریں، کاج نہ کریں، معاش پہ توجہ نہ دیں. بھرپور توجہ دیں، لیکن دوسروں کی باتوں کو سننے کے بعد کہ اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اور تمہارے پاس اگر یہ نہیں ہوا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، ان میں مت پڑو. یہ دنیا کی باتیں کہیں کا نہیں چھوڑتی انسان کو. اس پہ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو اپنی زندگی کی برکتیں چاہیے، فنڈامنٹلز پہ کام کرو. فنڈامنٹلز کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں، پھر آپ کہیں گے مولویوں کی طرح بات شروع کر دیتے ہیں لوگ. فنڈامنٹلز یہ کہتے ہیں نماز اول وقت پڑھو، کچھ بھی کرو اول وقت پڑھو، قربانی دو.
نیند کی قربانی دو، کسی اور چیز کی قربانی. کیا قربانی دینی پڑے گی؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا لوگ رات کو 12 بجے تک مزے کر کر کے سو رہے ہوں گے، تمہیں 10 بجے سونا پڑے گا. قربان کرو. بغیر قربانی کی کسی کو کچھ نصیب نہیں ہونا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں پھر دن میں ایکسٹریمزم دکھاتے ہیں. میں مجبور ہو کے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے پھر آ گیا. وہ یہ کہ مثلا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دین کے اوپر کام کریں گے لیکن اب ہم سے دنیا نہیں مانگنا. تو وہ عضو معطل بن جاتے ہیں، پیرالائزڈ آرگن بن جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے. نہیں، یہ دین کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ وہ کیا کہ ٹھیک ہے میں ساری رات عبادت کروں گا، صبح کو نماز پڑھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر جو میں سوؤں گا تو ظہر پہ اٹھوں گا اور پھر جو عبادتوں کا سلسلہ نکالوں گا تو پھر میں مغرب کے اوپر اٹھوں گا اور میرے گھر بار کا خرچہ چلو میرا بڑا بھائی ہے نا اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ اس کو تھوڑا سا سنبھال لے گا. اسلام عرفان کے نام پر، تقویٰ کے نام پر دوسروں کے اوپر پلنے والے انسان بنانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ. 80%، 90% مختلف عبارتیں استعمال ہوتی ہیں، عبادت اس کے اندر ہے. معطل بننے کی کوئی کوشش نہ کرے عبادت کے نام پر. تو آپ بیلنس کریٹ کریں، زندگی کو ایک پیٹرن کے اوپر لے کر آئیں، کنٹرولز لگائیں. بغیر کنٹرول کی کوئی کام نہیں ہوگا. اور بالکل فنڈامنٹلز کو کیوں ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیوں اتنی اہمیت اس لیے دیتے ہیں اگر وہاں سے صحیح ہو جائے معاملہ تو آگے تک صحیح ہوتا ہے آہستہ آہستہ. فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ اول وقت نماز پڑھو، حتیٰ بے توجہی سے پڑھو. حتیٰ اگر توجہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اول وقت پڑھو. اس کی برکتیں ہیں. حتیٰ یہ آپ کہیں گے مولانا نے اپنی طرف سے نکال دیا. نہیں واللہ میں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا ہے، یہ آیت اللہ بہجت نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے، سید علی قاضی سے، کہ حتیٰ اگر کوئی بے توجہی کے ساتھ اول وقت نماز پڑھتا رہے خدا اس کو بھی معنوی مقام دے گا. اور انہوں نے فرمایا تھا اعلیٰ معنوی مقامات. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.